پیسے کے غلام بن گئے ہیں. پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے. انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے. انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے. اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں. 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اب کو نا 5واں انگوٹھا بھی این بند کر لیا گا. 4 کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا. حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا. ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے. عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے. کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. السلام علیکم. آرٹ ٹو مدنی لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان. مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں جو صدقہ جاریہ ہے، جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا. 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں. اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں. اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا. اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے. اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا. پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا. روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو. صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے. اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا. کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے. کوئی آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا؟ ایک بولی تو بولنا تھا حسین نے. تم تاریخ ہی پڑھو اپنی. پیسے کے غلام بن گئے ہیں. پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے. انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے. انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے. اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب، آج 3 دن گزر پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا. اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی. جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ تھا، اس سب سے نیک اور ذہین، فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی. اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا. چلو کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت، تو میری تو ہر شب ختم ہو گئی. پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں. تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں. آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے. بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لیتی. اور جب ان کا انتقال ہوا، 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم
بہت دکھ دے کے جا رہے ہیں، بہت دکھ دے کے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما گیا۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اور اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں، بھئی تسی کیوں کھلوتی ہیں، بندہ تھا ساڈا ہے۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان ہے۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ سارے فرشتیاں بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جاؤ، جنات بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو، لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، آسمان تے پہنچا دیو۔ اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑھی، فجر با جماعت پڑھی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4، اب دیکھو نا 5واں انگوٹھا بھی بند کر لیا گا۔ 4 کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کہاں پڑتا ہے؟ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں،
آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دینا کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاتا، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، ہیں تیری مردانگی کتنے گئی؟ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی بیویاں ہوتی تھیں، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا، اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے، مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھ اور پاسٹ ہو جائے گی۔ شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، نکاح۔ جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں رہا، کیسے پارا پارا کر دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ، اس کی اپنی بھی اس میں بدماشی ہے۔ تو مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے اس مجلس، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے یوں نہیں کہا، میں عائشہ نام لیا چپکے سے، کیونکہ وہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کہ میں بیوی کا عاشق ہوں، تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی، وہ صحابی وہ کہنے لگے وہ ایک ہی بڑی، تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ وہ اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں۔ دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے، پتھر کی اینٹوں پر میں سویا، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں 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 نہیں، مردوں میں۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا، کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامد سے محبت کا اظہار کریں، اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا، یا تھوڑا جا بڑا ہوا تو چل بھائی جا سکول، ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی دا تو رولا کوئی نہ ساڑی باری نہیں آئے، ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں۔ یہ جتنے فیصل آباد کے بڑے گروپس ہیں، گروپ آف انڈسٹری، یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے انہوں دے پیو سارے چٹے ان پڑھ، جانتا ہوں میں، فزیکلی جانتا ہوں۔ اگو پتر پڑھ کے آئے وہ اتنا کما ہی نہیں سکے جتنا ان پڑھ پہ انہوں نے کما لیا۔ اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے، ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا، یہاں لکھا ہوتا ہے۔ میرے والد رحمت اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں کیا پوچھنا جو تم مولوی بن گیا؟ آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا۔ اظہار ضروری ہے۔ بچے بڑے، میرے بچے ایک تو اللہ نے لے لیا اور ایک شادی شدہ بچوں والا ہے، اس کو آج بھی میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا ہوں کہ فریکوینسی جو ہے نا وہ شفٹ ہوتی۔ اب تو یہ خود باپ ہو گیا، اب اس کو کہاں میں نہیں، میرے لیے وہ وہی 4 سال کا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اظہار کرو تو وہ بالکل، تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے۔ میرے نبی جیسی ہستی
حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں. یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایڈی وڈی ہستی دو نکے نکے بالانوں کانڈ تے چڑھایا ہے، چکر لا رہے ہیں کمرے میں، اور پھر کہتے ہیں کیف مطیتکم. ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. یہ مائیں جب بچہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، کپڑے بدلے کہ نہیں بدل لیے، ٹیوشن پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، سبق پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اسکول، اور 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی جب اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، جب وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. 3 سال اس کو ماں کی گود چاہیے. 7 سال تک میرے نبی نے نماز کا بھی نہیں کہا، 7 سال کے بعد فرمایا نماز کا کہو جو سب سے بڑا فریضہ ہے. اور یہاں 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی. اور میں نے ایک پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں گے، پھر منہ تھوڑا نام مراد ہے، بس ہم پیسے دے دو پیمپر سے آپ دھو لو. یہ تو کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تھوڑا ہی. ہماری نسل کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں انسانیت کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے. یہ تو میرا نبی بتاتا ہے. میرے نبی نے اپنی ماں کا مرتبہ سنو. یہ مائیں بیٹھی ہیں کافی. آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی. کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور بولو سناؤ مجھے کون کہہ رہا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز کے مصلے پر مسجد میں کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا ماں جی میں حاضر. اب جب آپ ساری کوئی پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے. یہ تو دین بتاتا ہے، نبی بتاتا ہے. بھائی کسے کہتے ہیں، چاچا کسے کہتے ہیں، رشتوں کی طاقت اور قدر کیا ہے، بیوی کی. اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی شے کی طرف دل نہیں جاتا. سب تو بڑی شے اللہ ہے. اور پھر حدیث مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. صحیح حدیث، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. اور پھر اپنے رب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور عائشہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے. عائشہ نے کہا یا عائشو، نک نیم سے پکارا جو اظہار محبت کا پہلا سائن ہے. یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. میرے رب کی قسم صرف ان کی دلداری کے لیے. یہ پٹھان تو میاں بیوی کٹھے روٹی نہیں کھاتے. عیب سمجھا جاتا ہے. اس طرح آپ نے ہمیں زندگی سکھائی. پھر حسن حسین کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے چھوٹی، ان کو چکر لگواتے تھے. بچوں کو ٹائم دو اگر انہیں اچھا انسان بنانا ہے. اسکول میں نہیں بنے گے. تم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دو اپنی جان چھڑانے کے لیے. وہ 30 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہے. خود اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں. حرص و ہوس کے غلام بن گئے، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. جب میں نے اسکول پڑھا تو کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ آداب تھے، کچھ استاد ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں بولو سی یو پی سپ. تو بچوں نے کہا میڈم سی یو پی کپ ہوتا ہے. کہا نہیں، بولو سی یو پی سپ. پھر بچوں نے کہا میڈم نہیں، سی یو پی کپ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی یو پی سپ بھی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا.
جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی وہ کیا توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر، کوئی عورت خوشی سے جاب نہیں کرتی، اس کی فطرت میں ہی جاب نہیں ہے، مجبوری سے کرتی ہے، وہ اتنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ اپنے نبی کی زندگی سیکھو. میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو. سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر، ادھر کہ وہ نالا گھر دوے پاسے آئی، وال ٹو وال تھا، وال ٹو وال تھا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر اس کو اور کھلا کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے وہ زندہ ہوگا. سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اکیلا ہوگا. جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، 7 آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا. اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں. وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے. نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے. یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں. این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے. چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے. پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے. اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا. وہ گزارا کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج. لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے. متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں. ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں. انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی. اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں. جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ،
جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے، پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ۔ تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اتنے ٹھڈ ہو جائے گا توڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوگے تو ہو ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ۔ تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکی جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے؟ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات، یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی، اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم، سی او
मौली एहतशाम साहब CEO फाउंडेशन हैं, तो जन्नत का CEO, जन्नत का GM, अल्लाह कहेगा या रिजवान, उसका नाम है इरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुव्वारी, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान पर्दा हटा दे। दोज़ख का सबसे बड़ा अजाब, आखिरत का सबसे बड़ा अजाब दोज़ख नहीं है। इन्नहुम यौमइज़न अन रब्बिहिम लमहजूबून, अल्लाह के दीदार से महरूमी पहले फरमाई, सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर वो जाएंगे आग में। आग छोटा अजाब है, अल्लाह के दीदार से महरूमी बड़ा अजाब है। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील का ये बयान समाअत फरमाया। मौलाना तारिक जमील के ऐसे बयान सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले बयानात का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, जो सदका जारिया है, जो अल्लाह आपकी नस्लों को सवार देगा। जज़ाकल्लाहु खैरा भाइयों।